السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ وہ یہ ٹرانسلیشن کا سلسلہ سورۃ المحمد کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہماری 16 آیت تک پہنچ چکا ہے۔ 15 آیت ہم نے مکمل کرنی تھی، 16 ہم نے اب سٹارٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کر وہی ہے سمپل سا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، پھر اس کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن، کوئی حدیث مبارکہ ہو تو ایک آسان فہم الفاظ میں قرآن پاک کا ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے۔ ٹھیک، ومنہم، اور ان میں سے من یستمع، جو سنتا ہے، الیک، ایک آپ کی طرف، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا، جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، قولوا، وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کو جنہیں اوتوا العلم، علم دیا گیا، اہل علم، ماذا، کیا، قولا، اس نے کہا، آنفاً، ابھی، اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ جو، طبع، مہر کر دی گئی، اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی منافقین، جو آپ کی ہر بات کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جب تمہارے ہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نبی نے کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی منافقین آپ کی مجلس میں آتے تو آپ کی باتوں کو اس لیے کان لگا کر سنتے تھے کہ کوئی ایسا نقطہ ہاتھ آ جائے جس سے نبی کی اس تعلیم کو مشکوک بنایا جا سکے۔ پھر وہ یہی باتیں جا کر بعض علماء یہود، بعض مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ ابھی اس نبی نے کیا بات کہی تھی، اور اس سے اس کا مقصد ہرگز نہ ہوتا، اور اس سے ان کا مقصد ہرگز یہ نہ ہوتا تھا کہ وہ اسے ہدایت حاصل کریں، بلکہ یہ کہ دوسروں کو بھی شک و شبہ میں ڈال دیں، یا خود آپ کے ارشادات کو وہ مفہوم لیتے تھے جو آپ کا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے کاموں پر کسی کی پابندی قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ جب کسی کی یہ حالت ہو جائے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور کوئی بھی ہدایت کی بات اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم، اور زیادہ دی انہیں، ہدن، ہدایت، وآتاہم، اور انہیں عطا کی، تقواہم، ان کی پرہیزگاری۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اور اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقویٰ عطا کرتا ہے۔ یعنی وہی باتیں اور ارشادات نبوی جو ان منافقوں کے لیے ایک معمہ بن جاتے تھے، وہی اہل ایمان کے لیے ہدایت میں اضافے کا ذریعہ ہوتے تھے، ان میں مزید تقویٰ پیدا ہو جاتا تھا۔ فہل، پس نہیں وہ، ینظرون، منتظر، الا ساعۃ، مگر قیامت کے، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان پر، بغتۃ، اچانک، فقد جاءہم، سو آ چکی ہیں، اشراطھا، اس کی علامات، فأنی لہم، تو کہاں ہے ان کے لیے، اذا، جب، جاءتہم، اچانک، فقد جاءہم، سو آ چکی، اشراطھا، اس کی علامت، فأنی لہم، تو کہاں ان کے لیے، اذا، جب، جاءتہم، وہ آ گئی ان کے پاس، ذکرہم، ان کا نصیحت قبول کرنا۔ کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکدم عنوان پڑے؟ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ علامات قیامت، قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو آپ کی بعثت ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کا یہ ارشاد بھی کہ قیامت کی نزدیکی پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور وسطی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، باست انا وسعت کھاتین۔ اس حدیث کے بھی دو مطلب ہیں، کہ جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی یا کوئی چیز نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس مطلب کی طرف لفظ بعثت سے واضح اشارہ ملتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وسطی انگلی جتنی شہادت کی انگلی سے آگے نکلی ہوئی ہے، اتنی ہی دنیا کی عمر باقی رہ گئی ہے، پھر قیامت آ جائے گی۔ علاوہ سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند کا پھٹنا بھی تھا جو دور نبوی میں واقع ہو چکا۔ نیز آپ نے بہت سے ارشادات میں قیامت کی نشانیاں فرمائیں، جن میں سے چند حدیث درج ذیل ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، آپ نے ہماری طرف جھانکا اور پوچھا، کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، قیامت کا۔ آپ نے فرمایا، وہ اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: دخان، دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یجوج ماجوج اور 3 جگہ سے زمین کا دھنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں، اور آخری نشانی آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ پر لے جائے گی۔ صحیح مسلم۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں: علم گھٹ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہوگا، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم، حتیٰ کہ 5 عورتوں کا کفیل ایک ہی مرد ہوگا۔
سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دین کا علم اٹھ جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بکثرت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کو ترچھا ہلا کر بتایا، جس سے آپ نے قتل مراد لیا۔ اور یہ بھی قرآن تصریحات سے ثابت ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے یا ایسی واضح علامت جو قیامت کا پیش خیمہ ہو، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، قیامت کے آنے پر کسی شخص کا ایمان لانا اس سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ فَعَلَّمْ سے جان لو انہو یہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا، واستغفر اور بخشش مانگے آپ لذنبک اپنے ذنب اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے لیے، وللمؤمنین اور مومن مردوں کے لیے، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے متقلبکم تمہارا چلنا پھرنا، ومثواکم اور تمہارے رہنے سہنے کا مقام۔ بس اب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اپنے لیے نیز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگیے، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقام کو بھی جانتا ہے اور آخری ٹھکانے کو بھی۔ کوئی مومن جس درجے کا بھی مومن ہو، اسے اللہ کے حضور اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے۔ قصور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جس قدر عبادت اور اطاعت کا ہم پر حق تھا وہ ہم پوری طرح نبھا نہیں سکے، اور ایسا اعتراف تمام انبیاء بھی کرتے آئے ہیں، حالانکہ انبیاء سے گناہ کا اور بالخصوص دیدہ دانستہ گناہ کا سرزد ہونا محالات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق آپ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور تمام مسلمان بھی اپنی نمازوں کے دوران اور نمازوں کے بعد بتکرار استغفار کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کی نسبت بہت زیادہ مستجاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے ہر ایک شخص کی، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، نقل و حرکت کو اور اس کی سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس راہ میں صرف ہو رہی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے وہ کس جگہ مر کر دفن ہوگا۔ وہ مسواکم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو مرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں جو ٹھکانہ ملے گا اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے۔ وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، لولا نزلت کیوں نہ اتارے گئی سورۃ ایک سورت، فَإِذَا سو جب انزلت اتاری جاتی ہے سورۃ سورہ محکمات صاف صاف معنی والی، وذکر اور ذکر کیا جاتا ہے فیہا اس میں القتال جنگ کا، لآیات الذین تم دیکھو گے وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ینظرون وہ دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف، نظرا دیکھنا، المغشی بے ہوشی طاری ہو گئی علیہ اس پر من الموت موت کی، فاولا سو خرابی لہم ان کے لیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے متعلق کیوں کوئی صورت نازل نہیں ہوتی، پھر جب ایسی محکم صورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کا دورہ پڑ رہا ہو، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جہاد کے حکم پر منافقوں کی حالت زار۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرتے جاؤ اور اپنی تمام تر توجہ نمازوں کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے ذکر کی طرف مضبوط کیے رہو۔ اس وقت کئی جرأتمندانہ مسلمان یہ آرزو کیا کرتے تھے کاش انہیں کافروں سے لڑنے کی اجازت مل جائے اور ہم ان سے ان کے مظالم کا بدلہ لے سکیں۔ مدینہ پہنچنے کے 1 سال بعد مسلمانوں کو جنگ کی اجازت تو مل گئی، لیکن ابھی کوئی صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جہاد کے متعلق صحیح احکام و ہدایت نازل ہوں۔ پھر جب ایسی ہدایت نازل ہو گئی تو اس وقت بہت سے منافق بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں کچھ ضعیف العقاد اور کمزور مسلمان بھی تھے۔ جب جہاد کے کام نازل ہوئے تو یکلخت ان پر موت کا خوف طاری ہو گیا، اور سو اللہ کی طرف یوں دیکھنے لگے جیسے موت انہیں سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ منافقوں کو تو بس ٹھنڈا اسلام قبول تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتے تھے اور روزے بھی رکھ لیتے تھے، مگر جب جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو فوراً ہمت ہار بیٹھے، اور ہر شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ کون شخص ایمان کے حق میں کس قدر مخلص ہے۔ اطاعت وقول اور بعد معروف معقول، فائزہ پھر جب عزم الامر پختہ ہو جائے کام، فلولا صدقوا اور اگر وہ سچے ہو، اطاعت وقول اور بعد معروف معقول، فائزہ پھر جب عزم الامر پختہ ہو جائے کام،
صدقو اگر وہ سچے ہوتے اللہ لکان خیر اللہم البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کی اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے اور پھر جہاد کا معاملہ طے پا گیا تو اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر تھا. حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ جب اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے تو اجتماعی کاموں میں دل و جان سے ان کا ساتھ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کا جو انہیں پختہ عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھاتے ہیں. اور اس میں ان کی بہتری تھی تاکہ وہ دنیا میں بھی مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا نہ ہوتے اور آخری عذاب سے بھی بچ جاتے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ سو تم اس کے نزدیک ان تولیتم اگر تم والی حاکم ہو جاؤ ان کے تفسدو تم فساد بچاؤ فی الارض زمین میں وتقطعوا اور تم کاٹ اور توڑ ڈالو ارحامکم اپنے رشتے. پھر منافقو تم لوگوں سے کیا بعید ہے اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو. منافقوں سے کسی بھلائی کی توقع محال ہے. منافقوں کو جہاد صرف اس لیے ناگوار تھا کہ وہ اسلام اور اس کے مفادات کے مقابلے میں اپنی جان اور مال کو عزیز تر سمجھتے تھے. یعنی ان کا اولین مقصد مال کا حصول اور اپنی جان کو بچانا تھا. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا میں حکومت مل بھی جائے تو ان سے کوئی کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی. کہ اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ملک میں فتنہ فسادی برپا کریں گے اور اس سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے گلوں پر چھری پھیرنے سے باز نہیں آئیں گے. اور اگر تولی تم کمائی نہیں پھر جانا ہے راز کرنا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم جہاد سے بتک کر اسلام سے پھر جاؤ تو تمہارے متعلق یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم پر پھر اسلام سے ماقبل کی حالت عود کرا دے. انہی پہلی سی قبائلی جنگوں میں تم پڑ جاؤ جن سے نکلنے کی تمہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. تم وہی پہلی سی لوٹ مار قتل و غارت اور فتنہ فساد کرنے لگو. کی طرح ہمیں ولد کی خرید و فروخت کی ممانت. اس آیت نیز قرآن کی بات دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اس آیت کے حکم کو مد نظر رکھ کر سیدنا عمر نے اپنی مجلس شورا کے مشورے سے الولد کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا تھا. چنانچہ سیدنا بریدہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن سیدنا عمر کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ محلے میں یکایک ایک شور مچ گیا. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک لونڈی فروخت کی جا رہی ہے جبکہ اس لونڈی کی لڑکی کھڑی رو رہی ہے. سیدنا عمر نے اسی وقت یہ مسئلہ اپنے شورا میں پیش کر دیا تاکہ دیکھیں پوری شریعت میں ایسا قطعی رحمی کا کوئی جواز نظر آتا ہے. سب نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی قطع رحمی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کر دیا جائے. اس وقت آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. صحابہ نے عرض کیا اس مسئلے کی روک تھام کے لیے آپ جو مناسب سمجھے فرمائے. چنانچہ آپ نے سارے بلاد اسلامیہ میں یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ جس لونڈی سے غلام کی اولاد پیدا ہو جائے وہ اسے فروخت نہیں کر سکتا. اس روایت کو اگرچہ بعض مفسرین نے درج کیا ہے مگر اس کا حوالہ مذکور نہیں. علاوہ ازیں یہ روایت ویسے بھی درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ الولد کی فروخت کی تحریم سنت نبوی سے ثابت ہے. اس سلسلے میں درج الاحادیث سے ملاحظہ کیجیے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی لونڈی سے مباشرت کی پھر اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لونڈی اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو گئی. جیسے بھی درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ الولد کی فروخت تحریم سنت نبوی سے ثابت ہے. اس سلسلے میں درج الاحادیث ملاحظہ فرما دیجیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی لونڈی سے مباشرت کی تو اس سے کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لونڈی اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی. سیدنا ابن عباس ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابراہیم ماریہ قطبیہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس کا بچہ اس کی آزادی کا سبب بن گیا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے اولاد والی لونڈیوں کو بیچنے سے منع فرمایا کہ نہ وہ بیچی جا سکتی ہیں نہ ہبہ کی جا سکتی ہیں نہ ترکے میں شمار ہوتی ہیں. جب تک ایسی لونڈی کا مالک زندہ ہے وہ اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جب وہ مر جائے تو وہ لونڈی آزاد ہے. ان حدیث میں موطا امام مالک اول درجے کی کتب میں شمار ہوتی ہے. ابن ماجہ درجہ دوم اور دارقطنی درجہ سوم میں. تاہم یہ سب حدیث ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور مرفوع ہیں اور اس مسئلے کی جملہ پہلو پر روشنی ڈالی ہے. یعنی ایسی لونڈی کا مالک خود اپنی زندگی میں نہ اسے فروخت کر سکتا ہے نہ ہبہ کر سکتا ہے. اولئک یہی ہیں اللہ زینا وہ لوگ جن پر لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کی فاصمہم اور پھر ان کو بہرا کر دیا وعمی اور ردہ کر دیا بصارہم ان کی آنکھیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. جہاد کی برکات یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی جہاد بھی ان کے لیے سراسر خیر و برکت ہے جہاں تک جہاد نہ کیا جائے. جب تک جہاد نہ کیا جائے کبھی کفر اسلام کو جینے اور پھر میں پھولنے نہیں دے گا بلکہ اس کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بیخ و بند سے اکھاڑ پھینکا جائے.
جہاد سے مسلمانوں کی پریشانیوں مصائب کا دور ختم ہوگا، فتنہ و فساد کا قلعہ کما ہوگا، اللہ کا دین سربلند ہوگا، توحید پھیلے گی، شرک کا خاتمہ ہوگا اور یہ ملک امن و چین کا گہوارہ بن جائے گا۔ اولا تدبرون، کیا یہ لوگ کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر، کیا علی قلوبہم پر قلوبن ان کے دلوں میں اقفالھا ان کے تالے ہیں، کہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کے احکام اور ان کے احکام کے مصلحتوں میں غور کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، یا اگر غور کر بھی لیں تو ایسے بدو اور عقل کے کوڑے واقع ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ جہاد کا حکم انہیں کن کن مصلحتوں کے تحت دیا گیا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ ارتدوا پلٹ گئے، علی ادبارہم اپنی پشت پر، من بعد اس کے بعد، ما تبین جب واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، الشیطان شیطان، سولا راستہ کر دکھایا، لہم ان کے لیے، واملا اور ڈھیل دی لہم ان کو۔ جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے، شیطان نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما کر کے انہیں دکھایا، انہیں تا دیر زندہ رہنے کی آرزو دلائی، یعنی شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اگر تم نے جہاد میں شمولیت کی تو اپنی موت کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے، علاوہ ازیں مال کا بھی نقصان ہوگا، پھر اگر مسلمانوں کو پتہ ہو بھی جائے تو موت کی صورت میں انہیں کیا فائدہ ہوگا، لہذا مالی نقصان سے بچنے، اپنی جان سلامت رکھنے اور تا دیر زندہ رہنے کا نسخہ قیمہ یہی ہے کہ جہاد سے گریز کی راہ اختیار کی جائے۔ یہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی بات۔ ذالکہ، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ قالوا، انہوں نے کہا، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کارہو، انہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، سنؤتیکم، عنقریب ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، اسرارہم ان کی خفیہ باتیں۔ یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں یہود سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے اور اللہ ان کے راز کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ منافقین کا یہود سے در پردہ معاہدہ۔ شیطان کی انہیں ایسی پٹی پڑھانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان بدبخت منافقوں نے اندر ہی اندر یہود سے ساز باز کر رکھی تھی، اور ان منافقوں نے یہود سے ان کے مطالبہ پر کچھ ایسے دعوے بھی کر رکھے تھے کہ انہیں مسلمانوں کی نقل و حرکت اور ان کی جنگی سرگرمیوں سے مطلع کرتے رہیں گے، اور اگر جنگ ہوئی تو ہم تم سے لڑیں گے نہیں بلکہ مسلمانوں کو چکمہ دیتے رہیں گے۔ اور جنگ کے دوران منافقوں نے ایسے ہی کردار ادا کیا، اور اس کے عوض یہودیوں نے بھی ان سے کچھ وعدے کر رکھے تھے، گویا منافق یہودیوں کے لیے تو گھر کا بھیدی اور مسلمان کے حق میں مارے آستین بنے ہوئے تھے، مگر اللہ تو ہر شخص کے دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان منافقوں کی کرتوتوں سے وقتاً مطلع کر دیتا تھا تو یہ ذلیل و ننگے ہو جاتے تھے۔ فکیف، پس کیسا، اذا توفتہم، جب ان کی روح قبض کریں گے، الملائکۃ، فرشتے، یضربون، جب وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں، وادبارہم، ان کی پیٹھوں، اور پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے۔ موت سے فرار ناممکن ہے اور عذاب قبر کا ثبوت، یعنی آج تو جہاد سے گریز کی راہ اختیار کر کے اپنی جانوں کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، مگر اس دن اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے اور لوہے کے گرزوں سے انہیں خوب مار رہے ہوں گے۔ یہ آیت بھی بن جملہ ان آیت کے ہیں جن سے عذاب قبر یا عذاب برزخ ثابت ہوتا ہے، نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے ہوگا، قیامت کے عذاب کی نسبت سے ہلکا ہوگا اور مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ ذالکہ، یہ بھی انہم، اس لیے کہ انہوں نے اتبعوا، پیروی کی، ما اسخط، جس نے ناراض کیا، اللہ کو، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند نہ کیا، رضوانہ، اس کی رضا، فاحبط، تو اس نے اکارت کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے ہیں جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی خاطر راہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، تو اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ حق و باطل کی جنگ میں جس شخص کی ہمدردیاں کافروں سے ہوں وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کی رضا یہ تھی کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، یہودیوں کا نہ دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے بجائے نفاق کی راہ اختیار کی اور یہودیوں کی رضا کو پسند کیا، لہذا جو نیک اعمال انہوں نے زبانی طور پر اسلام لانے کے بعد کیے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کی، روزے رکھے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ نے ان کے ایسے سب اعمال ضائع کر دیے۔ اور سے ایک نہایت اہم بات معلوم ہوئی ہے، جو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں اور کافروں کی جنگ میں کسی مسلمان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوں گی تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اور ان کے نیک اعمال اگر کچھ ہوں تو وہ بھی اکارت جاتے ہیں۔ ام حسبہ، کیا گمان کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جن میں فی قلوبہم، کے دلوں میں، مرض، روگ ہیں، ان کے لن یخرجا، ہرگز ظاہر نہ کیے جائیں گے، اللہ اضغانہم، ان کے دلوں کی عداوتیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، کیا وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی جو کچھ بھی وہ اندر ہی اندر کافروں سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں اور انہیں اپنی ہمدردیاں جتا رہے ہیں،
اور اسلام کے خلاف اپنی وفاداریاں انہیں پیش کر رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمان کے خلاف جو کینہ وہ رکھتے ہیں وہ زہر اگلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی سب باتوں سے مسلمان کو خبردار کر دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں لا أَرَيْنَاكَهُمْ تو تمہیں دکھا دیں وہ لوگ، فَلَا عَرَفْتَهُمْ سو البتہ تم انہیں پہچان لو، بِسِيمَاهُمْ ان کے چہروں سے، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ اور تم ضرور پہچان لو گے انہیں، فی سے لحن القول طرز کلام، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، اعمالکم تمہارے اعمال۔ اور اگر من چاہے تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں گے، تاہم آپ انہیں ان کے انداز کلام سے پہچان نہیں لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال خوب جانتا ہے۔ منافقوں کو برسر عام ننگا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، یعنی ایسے منافقوں کو برسر عام ننگا کر دینا بھی اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ ہم آپ کو سب کچھ بتا دیتے جس سے دوسرے مسلمانوں کو بھی ٹھیک ٹھاک پتہ چل جاتا کہ ہم میں فلاں فلاں منافق گھسا ہوا ہے۔ نور فراست سے منافق پہچانے جا سکتے ہیں، تاہم آپ کو ہم نے اتنا نور فراست ضرور دے دیا ہے کہ آپ ان کے لب و لہجہ اور انداز گفتگو سے ہی معلوم کر سکیں گے کہ فلاں شخص منافق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیدھے سادے اور صاف دل پکے مومن کی گفتگو میں ایسی پختگی اور سنجیدگی پائی جاتی ہے جو دل میں کھوٹ رکھنے والے شخص کے انداز گفتگو میں پائی ہی نہیں جاتی۔ چنانچہ آپ اسی نور فراست سے اپنی زندگی کے آخری حصے میں تمام منافقوں کے نام بنام جانتے تھے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رازدان رسول، جب غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے آپ کو ایک گھاٹی کی راہ میں ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ کے کہنے پر ان منافقوں کی سواریوں کے چہرے پر اپنی ڈھال سے بے طرفے وار کر رہے تھے۔ بعد میں یہی منافق اہل عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ نے ان 14 یا 15 منافقوں کے نام، ان کے باپوں تک کے نام بھی بتا دیے تھے، تاہم آپ نے سیدنا حذیفہ کو یہ بھی تاکید کی تھی کہ ان ناموں کو دوسروں پر ہرگز ظاہر نہ کرنا، اس لیے حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا مجملاً ذکر مسلم کتاب صفات المنافقین میں موجود ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم ہم جان لیں المجاہدین مجاہدوں کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والے، وَنَبْلُوَ اور ہم جان لیں اخبارکم تمہاری خبریں۔ ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، اور تمہارے احوال کی جان پڑتال کریں۔ بدا یعنی اللہ کے حدود سے علم کا گمراہ کا کو نکیدہ، لنعلم کے لفظ سے بعد لوگوں نے اللہ کے حدود سے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون اور صابر کون، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما اس کے بعد تبینہ جب واضح ہوگی، لہم ان پر الہدی ہدایت، لن یضروا اللہ اور ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا شیئا کچھ بھی، وسیحبطوا اور وہ جلد حقارت کر دیے جائیں گے اعمالہم ان کے اعمال۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے دوسروں کو روکتے رہے، ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، اور وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ یعنی مسلمان سے غداری کر کے نہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا، بلکہ وہ سراسر اپنا ہی کچھ بگاڑے ہیں، اور اس طرح اللہ ان کے سارے منصوبوں خاک میں ملا دیتا ہے، علاوہ ازیں ان کے کچھ اچھے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین لوگوں جو آمنوا ایمان لائے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول رسول کی، ولا تبطلوا اور باطل نہ کرو اعمالکم اپنے اعمال۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اعمال کو برباد کرنے والے کام، یعنی تم جو بھی کام کرو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے سے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ بس جہاد سے اصل مقصود اللہ کی رضا جوئی اور اس کے کام کی کلمے کی سربلندی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور جذبے کے تحت مثلا شہرت یا ناموری کی غرض سے یا قبائلی عصبیت کی وجہ سے یا مال غنیمت کے اصول کی بنا پر جہاد کرے گا تو اس کا ایسا نیک عمل بھی قبول نہ ہوگا۔ پھر اسے یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے نیک عمل کی حفاظت کرے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے اس کے عمل کے برباد ہونے کا خطرہ ہو۔
ان الذین کفروا، اور وہ لوگ بے شک جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہو گئے، اور وہ کافر ہی، فلن یغفروا، تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ اللہ لہم، ان کو، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی ان کا جرم صرف یہی نہیں کہ انہوں نے خود اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ ان کے اصل جرائم تو ان کے وہ اعمال ہیں جو وہ اسلام کی راہ روکنے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے، انہیں ایذائیں پہنچانے، انہیں دکھ پہنچانے، ان کے لیے پہنچانے کے لیے سر انجام دیتے رہے۔ کفر و شرک میں جس میں وہ تادم مرگ اڑے رہے بذات خود ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی، اور ان کے جرائم کی فہرست تو بڑی طویل ہے، پھر ان کی معافی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کی رائے کے مطابق سے مراد وہ کافر ہیں جو بدر کے میدان میں قتل ہوئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے، تاہم اس آیت کے عموم کو صرف انہیں کافروں سے مختص نہیں کیا جا سکتا، ہر دور میں ایسی صفات رکھنے والے کافر موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے، وہ سب اس عموم میں داخل ہیں۔ فلا تحنوا، پس تم سستی نہ کرو، وتعدوا، اور نہ بلاؤ، الی السلم، صلح کی طرف، وانتم الاون، اور تم ہی غالب ہو، وانتم الاون، اور تم ہی غالب ہو، واللہ، اور اللہ، معکم، تمہارے ساتھ، ولن یاتی واکم، اور ہرگز کمی نہ کرے گا، اعمالہم، تمہارے اعمال میں، بس تم سستی نہ دکھاؤ اور نہ دشمن سے صلح کی درخواست کرو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا۔ دشمن سے صلح یا سمجھوتے کی درخواست نہ کی جائے، یعنی جب تم دشمن سے بھڑ جاؤ تو پھر سستی کا مظاہرہ ہرگز نہ کرو، بلکہ سر دھڑ کی بازوئی لگا دو، اور نہ ہی کافروں سے صلح اور سمجھوتے کی درخواست کرو جس سے تمہاری کمزوری ان پر آیا ہو اور وہ تمہیں مزید دباتے چلے جائیں۔ بدر، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ کی ریاست نئی نئی وجود میں آئی تھی، اور 100 کے لگ بھگ مہاجر اور کچھ انصار تھے، اور ان کے جنگی جوانوں کی تعداد 1000 تک بھی مشکل پہنچی تھی۔ سامان جنگ کی فراوانی تو درکنار، ان کے معاشی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے۔ دوسری طرف صرف قریش مکہ ہی نہیں، سارا عرب بھی مسلمانوں کی مخالفت پر اتر آیا تھا اور اس ریاست کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا۔ ان حالات میں یہ ہدایت دی گئی کہ میدان جنگ میں نہ اپنی کمزوری دکھاؤ، نہ ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے دشمن سے صلح کی درخواست کرو۔ ہاں، اگر دشمن سے اپنی طاقت کا لوہا منوا لو تو وہ خود ہی مسلمانوں سے صلح کی درخواست کریں، تو اس صورت میں آپ ان کی صلح کی درخواست کو قبول فرما لیجئے، جیسے کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 61 میں اس کی صراحت موجود ہے۔ غلبے سے مراد سیاسی غلبہ ہی نہیں بلکہ دلیل و حجت کا غلبہ بھی ہے۔ اگر تم سستی نہ دکھاؤ گے اور پامردی اور استقلال سے جہاد کرو گے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تمہاری مدد پر موجود ہے۔ تم نے جہاد کے سلسلے میں جو خرچ کیا ہوگا، جو محنت و مشقت اٹھائی ہوگی، اللہ اس کا تمہیں پورا اجر عطا کر دے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر جنگ میں اور ہر حال میں غالب رہو گے، جیسے کہ مسلمانوں کو جنگ احد میں اور جنگ حنین میں ان کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے عارضی طور پر شکست دوچار ہونا پڑا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر تم ہی غالب رہو گے۔ چنانچہ اللہ نے مسلمانوں سے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا اور آپ کی زندگی میں ہی سارے عرب میں کفر و شرک کا دور ختم ہو گیا اور مسلمان اور اسلام ہی غالب آئے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ غلبے سے مراد ضروری نہیں کہ سیاسی غلبہ لیا جائے، علمی غلبہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی دلیل و حجت کے لحاظ سے کفر کے تمام مذاہب پر غالب رہو گے اور مسلمان اللہ کے فضل سے آج تک دلیل و حجت کے درمیان میں کسی دوسرے مذہب والے سے مغلوب نہیں ہوئے۔ انما الحیات الدنیا، اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی، لعب، کھیل، و لہو، اور کود، و ان، اور اگر تؤمنوا ایمان لاؤ، و تتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویؤتکم، اور تمہیں دے گا، اجورہم، تمہارے اجر، ولا یسألکم، اور وہ نہ طلب کرے گا تم سے، اموالکم، تمہارے مال۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ دنیا دار کے لیے دنیا کی زندگی کھیل تماشا، یعنی یہ دنیا بس دل فریبوں کا مجموعہ ہے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ دنیا دار کے لیے دنوی زندگی کھیل اور تماشا، یعنی یہ دنیا بس دل فریبیوں کا مجموعہ ہے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھی کرنے کی حوث رکھتا ہے اور مرتے دم تک ہی سب کچھ نہیں چھوڑ جاتا ہے۔ لہذا تمہیں آخرت کی کمائی کی فکر کرنی چاہیے، دائمی اور پائیدار ہے، اور اس کے مقصد کے حصول کے لیے وہ تم سے جو تمہارے سارے اموال کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ تو خود غنی ہے اور ساری مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔
لہٰذا تمہیں آخرت کی کمائی کی فکر کرنی چاہیے، دائمی اور پائیدار، اور اس کے مقصد کے حصول کے لیے وہ تم سے تمہارے سارے اعمال کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ تو خود غنی ہے، ساری مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اسے تمہارے اعمال کی کیا پرواہ یا ضرورت؟ اگر کچھ تھوڑا سا مال تم جہاد کی خاطر خرچ کرنے کو کہتا ہے، تم اس جہاد کی خاطر خرچ کرنے کو کہتا ہے، تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن اپنی گراہ سے پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ملک فتح کرا دیے، اور جتنا مسلمانوں نے خرچ کیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ مال غنیمت کی صورت میں ہاتھ لگ گیا، اور مال غنیمت نے مسلمانوں کی معاشی تنگی کو آسودگی میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ فتح خیبر کے بعد مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انہوں نے مدینے آنے پر شراکت کے طور پر انصار سے لیے تھے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی معاشی آسودگی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اگر یسألکموہا وہ تم سے مال طلب کرے، فیوفیکم پھر تم سے چمٹ جائے، تب خلو تم بخل کرو، ویخرج اور ظاہر ہو جائیں گے افغانکم تمہاری یہ دعوتیں۔ اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے پھر تم سے اس مطالبے پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دے۔ یحفکم حفا کا لغوی معنی کسی چیز کے طلب میں مبالغہ اور اصرار ہے، پھر اسے مبالغے اور اصرار سے بعض دفعہ تنگ کرنے کے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تم سے سارے ہی مال کا مطالبہ کر لیتا ہے کیونکہ یہ مال اسی کا دیا ہوا، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہو سکتے تھے جو فراغ دلی اور خندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے۔ اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو بخل اور تنگ دلی کا ثبوت کریں گے اور ثبوت دیں گے اور مال خرچ کرتے وقت ان کے دل کی کبیدگی اور گھٹن از خود ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں تم ہو ہاؤلائی، ہاں وہ لوگ، تدعون تمہیں پکارا جاتا ہے، لتنفقوا کہ تم خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فمنکم پھر تم میں سے